بہت سے لوگ بیمار ہیں، انہوں نے دعائے صحت کے لیے کہا ہے، آپ ان لوگوں کے لیے دعائے صحت کر دیں۔ کچھ بچے بیمار ہیں، کچھ بزرگ بیمار ہیں، کچھ لوگ بیمار ہیں، آپ ان سب کے لیے جو بیمار ہیں دعا کیجئے کہ بطفیل بیمار کربلا اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ ایک گزارش میری اور ہے، اور وہ بھی بہرحال کچھ لوگوں کی فرمائش بھی ہے اور گزارش میری طرف سے بھی ہے کہ دیکھیں میرے پاس اب وقت بہت کم ہے، صرف 4 راتیں ہیں اور مجھے بہت اپنا مضمون سمیٹنا ہے، اور وقت ظاہر ہے کہ کم ہے، لیمیٹڈ ٹائم ہے۔ میں ان حضرات سے جو نعرہ حیدری لگاتے ہیں یا نعرہ صلوات بلند کرتے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ الگ الگ اپنا نعرہ لگانے کے بجائے سب لوگ ایک ساتھ نعرہ لگا لیا کیجئے، تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ وقت زیادہ نہ صرف ہو۔ اس لیے کہ نعرہ حیدری ہماری جان ہے، ایمان ہے، سب کچھ ہے، مگر یہ کہ ظاہر ہے کہ جو انڈیویجول نعرے اگر لگیں تو اس کے اندر بہت وقت صرف ہوتا ہے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ جتنے حضرات کو نعرہ لگانا ہو سب ایک ساتھ مل کے نعرہ لگا لیں تو اس میں شان بھی زیادہ رہے گی۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، سب کچھ سمجھتے ہو۔ سلسلہ بیان ذہن عالی میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو مذہب اور سیاست کے موضوع پر چل رہی ہے۔ سیاست نے بادشاہت اور ملوکیت کی شکل اختیار کر کے مذہب کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی اور طاقت نے مذہب کو نقصان نہیں پہنچایا۔ سیاست کے دامن پر قرآن کی غلط تعویلیں کرنے کے دھبے ہیں، سیاست کے دامن پر ظلم اور ناانصافی کے داغ ہیں، سیاست کے دامن پر اماموں اور معصوموں کے خون کے داغ ہیں، بے گناہ انسانوں کو قتل کرنے اور خلق خدا کو ستانے اور اللہ کی زمین پر فساد برپا کرنے کے دھبے سیاست کے دامن پر ہیں۔ اور سیاست نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے دامن کے تمام دھبے اسلام کے دامن پر ٹرانسفر کیے ہیں، اور آج جو لوگوں کو مذہب سے شکایت ہے، آج جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں،
آج جو اسلام کے تعلق سے باتیں پوچھی جاتی ہیں وہ سب وہی ہیں جو سیاست کے بازیگروں کا نتیجہ ہیں، ورنہ مذہب کا ان تمام معاملات سے دور دور کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اللہ ظلم کو ناپسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جتنی طاقت سے ظلم کی مذمت ہے، آپ قرآن اٹھا کے پڑھیے اور قرآن کی اسٹڈی کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن سب سے زیادہ جس چیز سے برہم ہے وہ یا شرک ہے یا ظلم ہے۔ مزاج قرآنی سب سے زیادہ جس سے برہم ہے وہ یا شرک سے برہم ہے یا ظلم سے برہم ہے۔ قرآن مجید میں ظالموں کا انجام بتایا گیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اپنے پڑھنے والوں اور اپنے ماننے والوں کو انسٹرکشنز دیے ہیں کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، دیکھو تمہارا ہلکا سا جھکاؤ بھی ان لوگوں کی طرف نہ ہو جنہوں نے ظلم کیا۔ آیت کا ترجمہ سنیے، ورنہ میں آیت پڑھ رہا ہوں، جس سے دل چاہے ترجمہ کرا لیجئے۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، تمہارا ہلکا سا جھکاؤ بھی، ہلکا سا جھکاؤ، زیادہ نہیں، ہلکا سا جھکاؤ بھی ان لوگوں کی طرف نہ ہو جنہوں نے ظلم کیے ہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، اگر تمہارا ہلکا سا جھکاؤ بھی ظالموں کی طرف ہوا تو جہنم تمہیں کھینچ لے گا۔ جہنم تمہیں کھینچ لے گا۔ تمہارا ہلکا سا جھکاؤ بھی ادھر نہ ہو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ جہنم تمہیں کھینچ لے گا۔ قرآن مجید کی یہ آفاقی آواز 1400 برس سے گونج رہی ہے کہ تمہارا ہلکا سا جھکاؤ بھی ادھر نہ ہو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ جہنم تمہیں کھینچ لے گا۔ ساری دنیا مانتی ہے کہ یزید ظالم تھا، ہم ہر سال اسی لیے محرم مناتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ سنیے اور یہ بھی سن لیجئے کہ الہی عہدہ اور اللہ کی طرف سے کسی کا اپائنٹ کیا جانا، اس کے اندر بھی بین لگا ہوا ہے کہ جو ظالم ہیں ان کو نہیں ملے گا۔ چنانچہ جب جناب ابراہیم نے امتحان دیا اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہوا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ سنیے، میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے مبتلا امتحان کیا اور جناب ابراہیم نے اس امتحان کو پورا کر دکھایا، یعنی وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ جناب ابراہیم سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا، تو جناب ابراہیم اللہ سے عرض کرتے ہیں قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، جناب ابراہیم نے پوچھا کہ پالنے والے میری ذریت یعنی میری نسل میں آنے والے میرے لوگ بات کے، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، تو اللہ نے فرمایا
کہ ہمارا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا۔ عزیزان گرامی، اس آیت کی روشنی میں فلسفہ اسلام سمجھیے کہ مذہبی لیڈر، اللہ کی طرف سے بنایا ہوا مذہبی لیڈر کبھی ظالم نہیں ہوگا۔ جو خدا کی طرف سے جو اپائنٹڈ بائی گاڈ ہو، جو اللہ کی طرف سے منتخب ہو، قرآن کہتا ہے کبھی ظالم نہیں ہوگا۔ لہذا جس کے دامن پر ظلم کا دھبا ملے، سمجھئے اس کو خدا نے نہیں بنایا ہے پبلک۔ اسلام دین عدل ہے، اسلام دین عدل ہے، اور اسلام کی جو تھیوری ہے کائنات میں امن و امان قائم کرنے کی، وہ عدل کی بنیاد پر ہے۔ جسٹس عدل ہی کا نام ہے، جسٹس انصاف۔ اور اسی لیے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ عادل ہے، اس لیے کہ اگر اللہ عادل نہ ہوگا تو بندوں کے ساتھ انصاف کرے گا کیسے؟ رسول معصوم ہے، اس لیے کہ اگر رسول معصوم نہ ہوگا تو انصاف کے تقاضے پورے کیسے ہوں گے؟ اور امام بھی معصوم ہے، اس لیے کہ اگر امام معصوم نہ ہوگا تو غیر معصوم کی رہبری انسان کو غلط راستے کی طرف ڈال سکتی ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہمارا عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا، الہی عہدہ۔ میں دنیا کی بات نہیں کرتا، دنیا کے ٹائٹل جس کو جو مل جائیں، میں کچھ ہو جاؤں، اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ الہی عہدے کی پہچان یہ ہے کہ وہ ظالم کو نہیں ملے گا۔ ظالم کہتے کسے ہیں؟ ظالم دو طرح کا ہوتا ہے، دو وجہوں سے آدمی ظالم ہوتا ہے۔ وہ بھی ظالم ہے جو دوسرے پر ظلم کرے، اور وہ بھی ظالم ہے جو اپنے پر ظلم کرے۔ مذہب نے ظلم کی دو قسمیں بتائی ہیں، ظالم لغیرہ ہی، یعنی دوسرے پر ظلم کرنے والا۔ میں نے آپ کا پیسہ لے کے کھا لیا، آپ پر ظلم کیا۔ میں نے آپ کے مکان پر قبضہ کر لیا اور پھر زندگی بھر آپ کو اس پر قبضہ نہ ملا، آپ پر ظلم کیا۔ میں نے کسی کو تماچا مارا، اس پر ظلم کیا۔ میں نے کسی کو قتل کیا، اس پر ظلم کیا۔ ایک وہ ظلم ہے کہ میرے ظلم کا اثر دوسرے پر پڑا، اور ایک ہوتا ہے ظالم لنفسہ ہی۔ میں نے کسی کو نہیں ستایا، کسی کا پیسہ نہیں کھایا، کسی کا گھر نہیں چھینا، کسی کو تماچا نہیں مارا، مگر نماز قضا کی۔ صاحب آپ سے کیا مطلب؟ آپ سے کیا پریشانی ہے آپ کو؟ میں نہیں اٹھتا سویرے، رمضان آیا نہیں رکھے میں نے روزے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں، آپ سے کچھ چھین رہا ہوں، آپ کو ستا رہا ہوں، آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، آپ کا دھندا بگاڑ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں آپ کا؟ میں آپ سے کوئی تعلق میرا نہیں ہے، مگر روزہ نہیں رکھتا۔ مذہب کہتا ہے یہ بھی ظالم ہے، یہ دوسرے پر ظلم نہیں کر رہا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ دیکھیے ایک کیل لی میں نے، وہ آپ کے بھوگ دی، اور ایک لی اپنے بھوگ لی۔ ظالم لے نفسہ ہی اور ظالم لے
غیرہی، فرمایا آپ نے۔ تو جو آدمی نہ اپنے اوپر ظلم کرے نہ دوسرے پر ظلم کرے، دیکھیے شرک انسان کا پرسنل معاملہ ہے۔ کوئی آدمی اللہ کو ایک مانتا ہے یا دوسرے کو اس میں شریک کرتا ہے، یہ آدمی کا بالکل پرسنل معاملہ ہے۔ میرے شرک کرنے سے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر میں مشرک ہو گیا تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کی پراپرٹی کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کے نام کو، آپ کی شہرت کو، آپ کے معاملات کو کیا نقصان پہنچایا میں نے؟ ایک پڑوسی کی حیثیت سے اچھی طرح ملتا ہوں آپ سے، لیکن قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب لقمان اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے تھے اور انہوں نے کہا بیٹا دیکھو شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، قرآن کہہ رہا ہے شرک ظلم عظیم ہے، جن جن دامنوں پر ظلم عظیم کے دھبے ہو الہی عہدے سے محروم رہیں گے۔ غور کیا آپ نے؟ تو اسلام جسٹس کا مذہب ہے، اسلام انصاف کا مذہب ہے، اور دنیا میں اس کو بڑی توجہ سنیے گا، دنیا میں جہاں جہاں بھی بے چینی ہے اور ڈسٹربنس ہے، وہ اس لیے ہے کہ انصاف کے دامن پر شکن ہے۔ دیکھیے انسان کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ اس کا حق اس کو مل رہا ہے تو کبھی بے چین نہیں ہوتا۔ جب آدمی کو یہ فیلنگ ہو کہ اس کا حق اس کو نہیں مل رہا ہے تو ہمیشہ بے چین ہوتا ہے، اور جب بے چین ہوتا ہے تو دنیا میں فساد اور ہنگامے پیدا کرتا ہے، دنیا میں بے چینی پیدا کرتا ہے۔ جب چاہیں آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ مجلس کیجئے، لوگوں کو بلائیے، اس کے بعد حصہ بانٹیے، ایک چھوٹی سی جلیبی، اتنی چھوٹی ایک، جب لوگ نکلنے لگیں ایک ایک جلیبی دینا شروع کیجئے، ایک، ہر آدمی کو ایک جلیبی۔ مذہب بدل دوں اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ حصہ کم ہے، جو ہے وہ بڑے ادب سے وہ ایک جلیبی لے گا اور احترام سے اس کو لیے ہوئے آگے بڑھ جائے گا۔ آپ بانٹتے رہیے، مجمع نکل رہا ہے، ایک ایک جلیبی آپ دے رہے ہیں۔ جہاں آپ نے کسی کو دو دی، وہیں پیچھے والے نے کہا جناب ان میں کیا خاص بات تھی جو دو دی؟ جہاں عدل کے دامن پر شکن پڑی وہیں اعتراض ہوا۔ اب آئیے میں آپ کو دوسرا تجربہ بتاؤں، یہ تو بڑا ایکسپیرینس ہے، مجلس کیجئے، لوگ بلائیے، نہیں، اس سے بھی ایزی نسخہ، گھر ہی میں تجربہ کر لیجئے۔ ہر گھر میں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے، اور آپ جس ایج گروپ میں ہیں آپ کا رشتہ ان سے، یا آپ کے بیٹا بیٹی ہیں یا آپ کے پوتے نواسے ہیں، مگر 6 برس 5 برس 4 برس 7 برس 8 برس اتنے لڑکے لڑکیاں گھر میں 6 7 ہیں، آپ ایک ڈبے میں مٹھائی لائیے، برفی کی ڈلیاں ہیں مثلا، اور سب بچوں کو جمع کیجئے اور ایک ایک سب کو دے دیجئے، سب بڑے پیسفلی لے کے خوشی خوشی چلے جائیں گے۔
سب بچے مٹھائی کھاتے ہوئے خوشی خوشی چلے جائیں گے. دوسرے دن پھر ڈبہ لائیے, پھر سب بچوں کو جمع کیجئے, پھر ایک ایک ڈلی سب بچوں کو دیجئے, اور دوسرے دن ایک بچے کو 2 ڈلیاں دے دیجئے. بس جیسے ہی آپ نے 2 دی ویسے ہی بچے لڑنے لگیں گے, ویسے ہی بچے لڑنے لگیں گے. ہمیں بھی 2 لائیے, کوئی ڈبے میں ہاتھ ڈال دے گا, کوئی اس سے ایک چھیننے لگے گا, سارا معاملہ ڈسٹرب ہو جائے گا. جہاں عدل کے دامن پر شکن پڑی وہیں نظام گڑبڑ ہو جائے گا. عزیزان گرامی, اسلام میں ایڈمنسٹریشن کی بنیاد جو ہے وہ عدل ہے, اسی لیے اسلام کا اللہ عادل ہے, نبی اور امام معصوم ہیں. فرمایا آپ نے. اور آج جبکہ دنیا میں نظام عدالت ڈسٹرب ہے اور انسان کو یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ اس کا حق کھایا جا رہا ہے اور اس کو نہیں مل رہا ہے, تو دنیا میں ڈسٹربنس پیدا ہے. اور یہ ڈسٹربنس نہ فوج روک سکتی ہے, نہ پولیس روک سکتی ہے, نہ CID روک سکتی ہے, کوئی نہیں روک سکتا. یہ میری فورکاسٹ سن لیجئے, اس کو اگر روک سکتا ہے تو عدل روک سکتا ہے. اور ہمارے مذہبی کتابوں میں ہمیں ہمارے رسول خبر دے گئے ہیں کہ جب ہمارا آخری نائب آئے گا تو دنیا کو عدل سے بھر دے گا. اچھا حضور, تو اب یہ عدل کا معاملہ ہے, اور بادشاہت اور سیاست جو ہے اس کا دور دور عدل سے تعلق نہیں. عزیزان گرامی, اسلام اگر سمجھنا ہے تو آپ اسلامی اصول سے سمجھیے, فکر کو بدلنا پڑے گا. 1400 برس سے جو ذہنوں میں, سیاست میں اور ملوکیت میں کلر بٹھا دیے ہیں, وہ کلر گھس گھس کے رگڑ رگڑ کے ہٹانا پڑیں گے. اس لیے کہ ان کا تعلق انصاف سے اور جسٹس سے نہیں ہے. میں بار بار جو اس پر زور دے رہا ہوں وہ کس لیے دے رہا ہوں, وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ دیکھیے مجھے کس بات پر اعتراض ہے وہ سن لیجئے اچھی طرح, اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے ہر آدمی سن لے. کوئی کیا کماتا ہے مجھے اس سے بحث نہیں, کسی کو کیا عہدہ ملتا ہے مجھے اس سے بحث نہیں, کون بادشاہ ہو گیا, کون وزیر ہو گیا, کون گورنر ہو گیا, کس کو دولت مل گئی, کس کو پراپرٹی مل گئی, دنیا میں سب ہوتا ہے. میں جانتا ہوں دنیا میں سب ہوتا ہے. مجھے صرف اس بات پر اعتراض ہے کہ آپ گڑبڑ بھی کیجئے اور اپنی گڑبڑ کا جسٹیفیکیشن مذہب سے بھی دلوائیے. دیکھیے یہ نہیں ہونے دوں گا, یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب میں غلطی بھی کروں. آدمی کو اللہ نے آزاد چھوڑا ہے. قرآن میں ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے راستہ دکھا دیا, اللہ کا جو کام تھا وہ اس نے کر دیا, راستہ آدمی کو بتا دیا. اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. جس کا دل چاہے شکرانے نعمت کرے, جس کا دل چاہے انکار کر دے.
راستہ دکھا دیا اللہ نے، اب آپ صحیح راستے پہ جائیے، غلط راستے پہ جائیے، آپ کا فیل ہے۔ ہمیں یہ بالکل نہیں کہنا ہے کہ نہیں ادھر ہی آئیے، نہیں، جہاں آپ کا دل چاہے جائیے، جہاں آپ کا دل چاہے جائیے، بالکل ہمیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ حسین ہی کی طرف آئیے، نہیں، بسم اللہ شوق سے یزید کی طرف جائیے، آپ کو وہ اچھا لگتا ہے جائیے، لیکن اعتراض اس پر ہے کہ آپ کا یہ وہ اسلامی رہبر ہے، یہ بات اتنی سی ہے بس۔ آپ جائیے کہ یہ وہاں کھانا بہت عمدہ ملتا ہے، ہم جا رہے ہیں، پیسہ ملنے کی امید ہے، ہم جا رہے ہیں، پراپرٹی ملنے کی امید ہے، ہم جا رہے ہیں، جائیے جائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جو آپ کی سمجھ میں آئے کیجئے، لیکن آپ یہ کہیے کہ نہیں مذہبی حق بھی ادھری ہے، اس پر اعتراض۔ لیکن جھگڑا جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ آدمی مذہبی دعویٰ نہ کرے اور مذہب کو انوالو نہ کرے۔ ہم تو چاہتے ہیں، ہر آدمی کی تمنا ہے کہ دنیا کا ہر آدمی اچھا بنے، لیکن اچھا بنے یا برا بنے اس کا فعل ہے، لیکن اپنی برائی کو چھپا کے اور مذہب کی طرف سے اس کا جسٹیفیکیشن پیش کرے، یہ غلط ہے۔ اسلام میں یہی ہوا، اسلام میں یہی ہوا یہ کہ جب لوگ مسلمانوں کے نام پر بادشاہ بن گئے تو اسلام کے قاعدے سب کے لیے برابر ہیں، اسلام میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اسلام کے سارے احکام خود رسول اللہ کے لیے بھی تھے، نماز ان پر بھی واجب ہوتی تھی، روزے وہ بھی رکھتے تھے، تو جب رسول اللہ کو اللہ نے چھوٹ نہیں دی کہ بھئی تم تو رسول ہو، روزہ رکھو نہ رکھو، مگر دیکھو امت رکھے، ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ ارے بھائی تم تو ہمارے حبیب ہو، ہمارا تمہارا آپس کا معاملہ ہے، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، پبلک سے کہو پڑھے، یہ بات نہیں تھی اسلام میں۔ سب سے زیادہ اور سب سے بہتر نماز خود رسول نے پڑھی، سب سے زیادہ اور سب سے بہتر روزے خود رسول نے رکھے، تو ہر عمل کی مکمل تصویر خود حضور تھے۔ تو اب کوئی بادشاہ سلامت کو چھٹی مل جائے یا کسی نواب کو دولت کے بل کے اوپر اسلام ریلیکسیشن دے دے یا کوئی 150 مسلس پاور والے جمع کر لے تو بھیا وہ جو چاہے کرے، مگر اسلام اس کو جسٹیفائی نہیں کرے گا۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ سلامت پینا بھی چاہتے ہیں اور اسلام سے جسٹیفیکیشن بھی چاہتے ہیں، تو اب یہ دونوں چیزیں کیسے ہوں؟ تو اس کے لیے ایک ایسا طبقہ مولویوں کا پیدا ہوا جو مذہب کے اور بادشاہ کے بیچ میں دلالی کرتا تھا۔ جو مذہب کے اور بادشاہ کے بیچ میں دلالی کرتا تھا، جو ان کی سمجھ میں آتا تھا وہ کرتے تھے، یہ اس کا جسٹیفیکیشن دیتے تھے۔ اس طریقے سے مذہب برباد ہوا، اس طریقے سے مذہب برباد ہوا۔ ایسے ملا خریدے جاتے ہیں، ایسے لوگ خریدے جاتے ہیں جن کا دیکھنے میں چہرہ، مہرہ، لباس، صورت، شکل سب ہوتی ہے بالکل مذہبی لوگوں کی، اندر سے خاک اڑ رہی ہوتی ہے۔ وہ مذہب بیچتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ کبھی یہودیوں میں ہوئے تو ان کو قرآن نے کہا، نصرانیوں میں ہوئے تو ان کو قرآن نے کہا، تو اگر مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں تو قرآن کیسے چھوڑ دے؟ یہ مولوی کون ہیں؟ اچھے مولوی بھی ہیں، اس میں دیدار مولوی بھی ہیں، ایسے مذہبی عالم بھی ہیں جو جان دے دیں گے مگر غلط بات نہیں کریں گے، ایسے بھی ہیں جو سر کٹا دیں گے مگر سودا نہیں کریں گے دین کا،
اور ایسے بھی ہیں جو 4 پیسوں پر دین بیچ لیں گے. تو اب پہچان کیسے ہو؟ اب پہچان سنیے، پہچان کیسے ہو کہ کون مولوی صحیح ہے کون مولوی غلط ہے؟ دیکھیے جس لائن پر رسول اللہ جا رہے ہیں جو اسی لائن پر چل رہا ہے سمجھیے صحیح ہے، اور جو اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے جو اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے سمجھ لیجئے غلط ہے. بالکل سمپل فارمولہ ہے، آسانی سے ہر ایک کی سمجھ میں آ رہا ہے. رسول مان لو ایسٹ سے ویسٹ جا رہے ہیں تو جو ایسٹ سے ویسٹ جا رہا ہے وہ صحیح جا رہا ہے، ان کے پیچھے بھی چل رہا ہے. اور جو ویسٹ سے ایسٹ جا رہا ہے سمجھ لیجیے غلط جا رہا ہے. تو رسول نے ساری زندگی کیا کیا؟ رسول نے ساری زندگی یہ کیا کہ کافروں کو مسلمان بنایا. پوری زندگی حضور کی اس میں گزری کہ یہ مسلمان ہو گئے وہ مسلمان ہو گئے وہ مسلمان ہو گئے وہ مسلمان ہو گئے. رسول کی زندگی اس طرح گزری کہ لوگ مسلمان ہوتے رہے، یہاں تک کہ قرآن نے کہہ دیا یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج دین خدا میں داخل ہو رہے ہیں. معلوم ہے رسول کا مشن یہ ہے کہ غیر کو اپنا بناؤ. دن بھر رسول کہیں بیٹھے تو کئی 100 آدمی جو غیر تھے وہ اپنے بن گئے. وہ مولوی جو اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک مسلمانوں کو کافر بناتے رہتے ہیں. یہ کافر وہ کافر، چلو آپ بھیج دیں محمد. اسلام کس مصیبت میں گرفتار ہے؟ ساری دنیا کس طریقے سے اس کو ٹارگٹ بنائے ہے، کس طریقے سے اعتراضات ہو رہے ہیں. آپ دنیا کی خبر تو لیجئے کہ جہاں کتابیں ملینز میں چھپتی ہیں، ہم آپ کیا کتاب لکھیں گے اور کیا کتاب چھاپیں گے اور کیا کتاب ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ایک کتاب کی تعداد اشاعت 500 لکھی ہے، ایک کتاب کی 1000 لکھی ہے. تو 1000 کتاب چھپ کے کرے گی کیا اور سوسائٹی کو متاثر کتنا کرے گی؟ اور وہ دنیا کی جیتی جاگتی زندہ قومیں جہاں 5-5 ملین کتابوں کا ایک ایڈیشن چھپے اور سال میں 3 چھپ جائیں اور اس میں اسلام کے اگینسٹ میں لکھا جائے، ان غریبوں کو اس کی خبر ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، دین کدھر جا رہا ہے، کیا ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. یہ اسی میں خوش ہیں کہ شیعہ کافر. اچھا ہم اس کا برا بھی نہیں مانتے اور نہ برا ماننا چاہیے، اس لیے کہ کافر کے معنی ہیں، کافر کوئی ولگر لفظ نہیں ہے، کوئی برا لفظ نہیں ہے. کافر یہ عربی لفظ ہے، ہندوستانی اس کو برا سمجھتے ہیں. کافر کو عربی ڈکشنری میں جا کے دیکھیے، کافر معنی انکار کرنے والا، ڈینائی کرنے والا. کسی چیز سے جو آدمی انکار کرے وہ اس کا کافر ہے. کافر کوئی ولگر لفظ نہیں ہے، کافر پارلیمنٹری لفظ ہے. یہ بھی ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہندوستان میں، خاص طور سے امنگ نان مسلمز. یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ تو ہمیں کافر کہتے ہیں، آپ کے خیال میں تو ہم کافر ہیں. اکثر ہمارے دوستوں نے کہا کہ تھا آپ لوگ تو ہمیں کافر کہتے ہیں. اے بھیا تو کافر عربی زبان کا لفظ ہے، اس لیے آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. قرآن پاک میں مومنوں کو کافر کہا گیا ہے،
وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ حضرت موسیٰ اور فرعون کی گفتگو ہے، میں آیت نکال کے دکھا سکتا ہوں۔ قرآن میں ایک جگہ حضرت موسیٰ اور فرعون کی گفتگو ہے، تو فرعون کہتا تھا میں خدا ہوں، حضرت موسیٰ مانتے نہیں جو اس کو خدا، تو فرعون حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تم کافر ہو۔ فرعون حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تم کافر ہو۔ کافر ہو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم مجھے اللہ نہیں مانتے ہو۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے بھائی کافر، کیا تو کافر ہیں، تو یہ کوئی برا ماننے کی ایک تو بات نہیں ہے۔ کافر کوئی گالی نہیں ہے، کافر کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے، کافر کوئی کسی کو برا کہنے والی بات نہیں ہے۔ کافر کے معنی انکار کرنے والا۔ میں اکثر و بیشتر یہ بات کہتا ہوں کہ میں ڈائبیٹک ہوں تو میں شکر نہیں کھاتا، تو جب بھی میٹھی چائے میرے سامنے آتی ہے تو میں واپس کر دیتا ہوں، تو میں شکر کا کافر ہوں۔ میں میٹھی چائے کا کافر ہوں، تو اس میں بگڑنے کی کون سی بات ہے بھائی؟ اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں تو ہماری قوم کے لڑکے بھڑکتے ہیں کہ وہ کہتا ہے شیعہ کافر ہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں، کن معنوں میں کہتے ہیں یہ تو پوچھئے۔ یعنی بعد رسول جو حکومت کا نظام قائم ہوا ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ اس منزل کو غور فرمائے حضرات کہ یہ اسلام دوستی نہیں، چاہیے یہ ہے کہ اسلام کی صحیح جو تصویر ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کی جائے کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ کوئی بادشاہ ہو تو ہو، اس کا اسلام سے رشتہ نہ جوڑیے۔ بادشاہ اچھے بھی گزرے ہیں، برے بھی گزرے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں پری اسلامک ٹائم میں بادشاہت تھی، اس وقت بھی اچھے بادشاہ بھی گزرے، برے بادشاہ بھی گزرے۔ آپ کے پڑوس میں ایران ہے، ایران کا میں بادشاہ اچھے بھی گزرے، برے بھی گزرے۔ ضحاک ایک بادشاہ گزرا ایران میں جو بہت ہی ظالم تھا، آج تک اس کا نام لیا جاتا ہے ظالم کے ساتھ۔ اور نوشیروان ایک بادشاہ گزرا جو بہت عادل تھا، تو آج تک اس کی تعریف ہوتی ہے اور اس کے انصاف کی بات کہی جاتی ہے۔ تو دیکھیے بادشاہ ہوں یا رئیس ہوں یا نواب ہوں یا کوئی بھی انسان ہو، وہ اپنے کیریکٹر کے آئینے میں دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس نے اچھائیاں کی ہیں تو اس کی اچھائیاں بیان ہوتی ہیں، اگر اس نے برائیاں کی ہیں تو اس کی برائیاں بیان ہوتی ہیں۔ ہمارا یہی کہنا ہے کہ مذہب کا کسی سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ جھگڑا جو ہوتا ہے، ہمیشہ یہ اصول ذہن میں رکھیے، جھگڑا جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ دولت کے نشے میں چاہتے ہیں کہ اپنی شخصیت پر مذہبی مہر بھی لگوا لیں۔ اور عزیزان گرامی، اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی
کہ جناب ابراہیم اور نمرود کا جھگڑا جو ہے وہ خالی ایک نبی و بادشاہ کا جھگڑا نہیں ہے. سمجھیے بات کو. نمرود خالی ایک بادشاہ نہیں تھا حضرت ابراہیم کے زمانے میں. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ خالی بادشاہ ہوتا تو حضرت ابراہیم کا ایٹیٹیوڈ اس سے کچھ اور ہوتا. نمرود بادشاہ بھی تھا اور بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں خدا بھی ہوں. تو چونکہ بادشاہت کے ساتھ دعویٰ خدائی بھی کر رہا تھا لہذا ابراہیم سے جھگڑا ہوا. فرعون حضرت موسیٰ کے پیریڈ میں خالی بادشاہ نہیں تھا کہ وہ خالی بادشاہ ہو سکتا ہے کہ اگر خالی بادشاہ ہوتا تو جناب موسیٰ کا اس کے ساتھ کچھ اور طریقہ ہوتا. لیکن فرعون بادشاہت کے ساتھ ساتھ اپنے کو خدا بھی کہتا تھا کہ میں خدا بھی ہوں. تو جناب موسیٰ کا فرعون سے جھگڑا ہوا. تو معلومات جو اقتدار کے ساتھ مذہبی لیڈرشپ کا دعوے دار ہوتا ہے اہل مذہب کا اس سے جھگڑا ہونا ضروری ہے. نمرود خالی بادشاہ نہیں تھا اپنے کو خدا بھی کہہ رہا تھا. فرعون خالی بادشاہ نہیں تھا اپنے کو خدا بھی کہہ رہا تھا. یزید خالی بادشاہ نہیں تھا اپنے کو خلیفہ بھی کہہ رہا تھا. سمجھے آپ؟ خالی بادشاہت کی بات نہیں تھی. دعوی خلافت بھی تھا. دعوی خلافت بھی تھا. خلیفہ کے معنی کیا ہیں؟ خلیفہ کے معنی سکسیسر، نائب، خلیفہ رسول، سکسیسر آف پرافٹ، نائب پیغمبر اسلام. تو آپ بتائیے کہ کیا حکومت و دولت و طاقت کے زور میں اسلام کا مذاق اڑانے والے کو چھوڑ دیا جائے اور کچھ نہ بولا جائے کہ لوگ کہتے حسین کیوں آئے، کیوں نکلے، کیوں ٹکرائے؟ ارے یہ ظالم دنیا پتہ نہیں کب تک دہشت گردوں اور ظالموں اور قاتلوں کی دولت کو دیکھ کے ان کی غلامی کرتی رہے گی. سب سے بڑا بت دولت کا بت ہے جس کے آگے ہر ایک سجدہ کرتا ہے. اور فرمایا آپ نے اقتدار کا بت ہے جو ہر ایک کا ایمان خرید لیتا ہے. آج تک 1400 برس ہو گئے ہیں. کربلا کا اتنا سمپل واقعہ ہے مسلمانوں کی سمجھ میں آیا ہے. اور آج تک آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی بمبئی میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو ظالموں کے حمایتی ہوں گے اور قاتلوں کی تعریف کرتے ملیں گے. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ حسین نے سب کے چہرے سے نقابیں اتار لی. اور اگر کربلا کی دوپہر میں یہ لڑائی نہ ہوتی، مدینے میں خاموشی سے حسین شہید ہو جاتے یا مکے کی حج کی بھیڑ میں شہید ہو جاتے تو یہ ایڈوانٹیج مذہب کو نہ ملتا. ایڈوانٹیج تو مذہب کو اس وقت ملا جب وہ اپنے بھرے گھر کو لیے ہوئے میدان میں آ گئے. میدان میں آ گئے اور چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا گیا. اور گھیرنے والے وہ تھے جو کلمہ پڑھ رہے تھے. اب آپ مجھے سوچ کے بتائیے
آج نہ بتا پائیے تو کل بتائیے، کل نہ بتائیے تو پرسوں بتائیے کہ یہ جو کلمہ پڑھ رہے تھے ان کے کلمے کی اسلام میں قیمت کیا ہے؟ جو 6 مہینے کے پیاسے بچے کو تیر مار کے کلمہ پڑھے، جو رسول کے نواسے کو ذبح کر کے کلمہ پڑھے، جو رسول کی نواسی کے سر سے چادر چھین کے کلمہ پڑھے، کیا اس کے بعد بھی وہ مسلمان ہے؟ کیا اس کے بعد بھی وہ اس قابل ہے کہ اسلام میں رکھا جائے؟ اور اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے نام پر میجارٹی ایسے لوگوں کی تھی جو مسلمان نہیں تھے، تو کیا ضرورت نہیں تھی کہ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے تاکہ اصلی اسلام بچ جائے؟ عزیزان گرامی، آج وقت تمام ہوا، کل آگے بڑھے گی بات، اب تو ہم آپ آ گئے ہیں بالکل پتے کی بات کے اوپر، اور بات سامنے آئے گی اور واضح ہوگی۔ آج تو صرف اتنا کہ 7ویں رات آ گئی، اب یہ رونق خالی 3 راتوں اور ہے۔ سیدہ کا لال رخصت ہونے والا ہے، کل سویرے سے جب پانی پیجے گا تو حسین پر سلام ضرور کیجیے گا۔ بھول نہ جائیے گا، کل سویرے سے جب بھی پانی پیجے کہیے حسین آپ پر سلام۔ اس لیے کہ جب حسین رخصت ہو رہے تھے تو سید سجاد سے کہا بیٹا جب شام سے جانا میرے دوستوں کو میرا سلام کہہ دینا، کہنا جب پانی پینا میری پیاس یاد کر لینا۔ اور عزیزان گرامی، آج کی رات اور کل کا پورا دن جو آئے گا، ہمارا رواج یہ ہے کہ ہم شہزادی فاطمہ زہرا کو ان کے یتیم پوتے کا پرسہ دیتے ہیں۔ میں اکثر و بیشتر یہ سوچتا ہوں اور مجلس میں پڑھتا بھی ہوں کہ بیوہ عورت کے لیے اس کا بیٹا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی کا چمن اس وقت اجڑ جاتا ہے جب اس کا شوہر مر جاتا ہے۔ پھر جب وہ بچہ جوان ہونے لگتا ہے تو اس اجڑے ہوئے چمن میں پھر بہار آنے لگتی ہے کہ اب یہ جوان ہوگا، اب اس کا گھر آباد ہوگا، اب ہمارے گھر میں رونق بڑھے گی، اب اجڑے ہوئے چمن میں پھر سے بہار آئے گی۔ کیوں بی بی ام فروا تمہارا چمن دوبارہ لٹ گیا؟ ہاں، روایت بتاتی ہے کہ ہر شہید کو آسانی سے اجازت مل گئی، مگر 2 کے لیے مشکل پڑی۔ ایک تو عباس کو لڑنے کی اجازت نہ ملی، وہ تو آخر تک نہ ملی، اور دوسرے قاسم کو بہت دیر میں اجازت میدان ملی۔ روایت بتاتی ہے کہ جب باپ کی تحریر چچا کے سامنے پیش کی تو
حسین قاسم کو گلے لگا کے بہت روئے. بہت روئے. 13 برس کے شہزادے کو گلے لگا کے رخصت کیا. حدیث میں کسی شہید کو رخصت کرتے وقت حسین اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو رخصت کرتے وقت روئے. اور جب قاسم جانے لگے تو گریبان چاک کر دیا. روایت میں ہے کہ بچہ زرہ بھی پہنے ہوئے نہیں تھا. اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے, زرہ جوانوں کی بنتی ہے, بچوں کی نہیں بنتی ہے. تو قاسم زرہ کہاں سے پہنتے؟ لیکن تاریخ میں ہے دشمنوں کی روایت کہ جب قاسم ابن حسن حسین کے لشکر کی طرف سے آئے تو ایسا لگا جیسے چاند کا ٹکڑا. حسن اپنے زمانے میں عرب کے سب سے خوبصورت آدمی تھے. امام حسن علیہ السلام اپنے دور میں عرب کے سب سے خوبصورت انسان تھے. اور ان کے بیٹے جناب قاسم بھی. دشمن کہتے ہیں جب قاسم آئے تو ایسا لگا جیسے حسین کی طرف سے چاند کا ٹکڑا آ گیا. یہ حدیث تو فضیلت ہی کی ہے, مگر مجھے رونا آتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں دشمن جسے چاند کہہ رہا ہے, ماں کیا کہتی ہوگی, بہنیں کیا کہتی ہوں گی, پھوپھیاں کیا کہتی ہوں گی. ہائے وہ ماں جس کا چاند ڈوب گیا. میری بہنیں جو مجلس سن رہی ہیں, میں ان سے کہوں گا آپ بی بی ام فروا کو پرسا دیجئے. اور یہاں جو مرد مجلس سن رہے ہیں امام حسن کو پرسا دیجئے. ارے سبط اکبر, بیٹے کی تعزیت قبول کیجئے. قاسم 13 برس کے اس طاقت سے لڑ رہے تھے کہ دشمن کے لشکر کے ٹکڑے اڑائے دے رہے تھے, تلوار چلا رہے تھے. کہہ رہے تھے کیا تمہیں نہیں معلوم میں قاسم ہوں, حسن کا بیٹا, علی کا پوتا. لشکر تہو بالا تھا, ایک دفعہ پہلو پر نیزہ لگا, گھوڑے سے دوڑا کے گرے, آواز دی یا اماں, اے چچا, اے چچا. حدیث میں ہے کہ حسین اتنا تیز کسی کی میت پر نہیں گئے جتنا تیز میت قاسم پر گئے, مگر جب گئے تو قاسم دنیا میں نہیں تھے. بس یہ معجزہ غم اہل بیت ہے کہ ہر سال ایک ہی مصائب پڑھتا ہوں اور اسی میں مجلس روتی ہے. 20 دفعہ کا سنا ہوا سن لیجئے اور رو لیجئے. ہر ایک کی میت حسین اٹھا لائے, مگر جب قاسم کی میت اٹھائی تو حسیر طلب کی.